اور یوں میں کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد باہر کی طرف میں نے قدم رکھا، اور اب اگلا مرحلہ جو تھا، اگلا امتحان تھا، وہ ملازمت ڈھونڈنے کا تھا۔ میرے والد سعودی عرب میں کام کر رہے تھے اور خاصی عمر ہو چکی تھی ان کی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ اب عمر کا باقی حصہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزاریں۔ ملازمت کی تلاش بھی تھی۔ ایک دوست تھا میرا یونیورسٹی میں جو اب برطانیہ میں رہتا ہے، برٹش نیشنل ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کریٹیو آدمی ہو، میں شاعری کرتا تھا انگریزی اور اردو میں اور ڈرامے وغیرہ، تو تم ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرو، وہاں نوکری تلاش کرو، وہاں تمہیں مل جائے گی، اور وہ کریٹیو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اور میرا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، میں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں۔ تو لیکن کراچی یونیورسٹی کو جب آپ خیر بات کہتے ہیں تو آسانی سے خیر بات کہہ نہیں سکتے، آپ اسے خدا حافظ کہہ نہیں سکتے۔ سلسلہ آپ کا کئی برس تک جڑا رہتا ہے وہاں سے، علم یعنی ڈگری لینے کے بعد بھی۔ تو سلسلہ چل رہا تھا، کچھ نئے دوست بنے، کچھ نئے اسٹوڈنٹس آئے، مجھ سے جونیئر تھے، ایک دو سے اب بھی بہت اچھی دوستی ہے، دیر پا دوستی قائم ہوئی۔ اگلی قسط میں ان کا ذکر کروں گا، ان دوستوں کا، کچھ کو پڑھایا، کچھ میرے مداح بن گئے وغیرہ وغیرہ، کچھ تو اب دوست ہیں سب، اور کچھ نئے بہت ذہین اسٹوڈنٹس آئے، بہت پڑھنے لکھنے والے۔ اب وہ جو سلسلہ میرا جڑا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی سے، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہمارے جو ٹیچر تھے ڈرامہ کے، رفعت کریم صاحب، انہوں نے ایک شیکسپیئر ایسوسی ایشن آف پاکستان بنائی ہوئی تھی، جس کو وہ چلاتے تھے۔ اور چونکہ مجھے اسٹیج پہ چڑھ جانے کا شوق تھا، اور میرا گمان تھا کہ میں بہت اچھا شیکسپیئر پڑھتا ہوں اور شاعری وغیرہ، تو میں ان کے ساتھ ایک طرح سے منسلک تھا۔ انہوں نے ایک پروگرام مرتب کیا جو ایک ہوٹل میں ہونا تھا، جس کا نام تھا سینز فرام شیکسپیئر، اور اس میں کچھ شیکسپیئر کے مشہور ڈراموں کے کچھ سینز تھے جو انہوں نے کچھ ہماری ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو لے کر اور ان کو ریہرس کرا کے وہاں پرفارم کرنا تھا ہمیں، اور اس کو ایک بڑا ادارہ اس کو اسپانسر کر رہا تھا۔ میں الزام میں تھا کہ میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں، تو میں تو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے۔ لیکن مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس میں کوئی مونولوگ یا سولولیکی نہیں چنی، بلکہ ایک سین چنا، بلکہ مجھے دیا گیا، چنا بھی کیا، ایک دیا گیا جو ایک ٹیمنگ آف دا شرو، ایک شیکسپیئر کا کھیل ہے مزاحیہ۔ اس میں ایک سین ہے، خاتون تھی میرے ساتھ، لڑکی تھی جس نے اداکاری کی، اور وہ کہانی اگر آپ نے پڑھا ہے وہ کھیل، تو وہ ایک لڑکی ہے جو بہت اکھڑ ہے، بہت بدمزاج ہے، تو یہ جو ہیرو ہے پیٹروکیو، لڑکی کا نام کیٹ ہے، یہ اسے سدھارتا ہے، یعنی ٹیم کرتا ہے، یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ یہ بنیادی کہانی ہے اس کی، مزاحیہ کھیل ہے۔ تو اس میں سے ایک سین ہمیں دیا گیا، ایکٹ 4 میں ہے وہ سین۔ تو جب یہ ہیرو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان میں تکرار ہوتی ہے، وہ کہتا ہے گڈ لارڈ ہاؤ برائٹ اینڈ گڈلی شائنس دا مون، تو وہ کہتی ہے دا مون، دا سن، آئی سے اٹس دا سن دیٹ شائنس سو برائٹ۔ تو یہ ایک اس طرح کے تکرار والا سین ہے۔ اب وہ پرفارمنس ہوئی، ایک مجھ سے جونیئر لڑکا تھا جو اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ایسا ہی، لیکن بہت ذہین، وہ اس کو بھی شیکسپیئر سے عشق تھا، آج تک ہے، وہ پڑھاتا ہے کراچی یونیورسٹی میں، بہت ذہین لڑکا ہے، تو خاصی اس کی بھی عمر ہو گئی ہوگی۔ اس نے ایک الگ سے ایک مونولوگ کیا جولیس سیزر سے، اور بہت اچھا کیا، اور اس وقت تو مجھے احساس نہیں تھا کہ اس نے اتنا اچھا کیا ہے، لیکن جب وہ پروگرام ختم ہوا سینز فرام شیکسپیئر، تو میرا جن لوگوں کو انعام سے نوازا گیا ان میں کہیں نہیں تھا، اور اس لڑکے کا نمبر 1 یا نمبر 2 تھا۔ تو تکلیف تو بہت ہوئی، یہ کیا ہوا، بڑی شرمندگی ہوئی، کچھ دن تک میں یونیورسٹی نہیں گیا شرمندگی کے مارے۔ اب پھر احساس ہوا آہستہ آہستہ کہ وہ لڑکا بہت اچھا تھا، اور اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی، اور مجھ سے اچھا پڑھا تھا۔ آدمی یہ ذرا اعتراف کر لے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح سے میرا سلسلہ جڑا رہا کراچی یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد بھی، یعنی باہر نکلنے کے بعد بھی۔ اور انہی دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جو آئی آئی چندی گڑھ روڈ، آف آئی آئی چندی گڑھ روڈ ہے، وہاں ایک کاپی رائٹر، ٹرینی کاپی رائٹر کی جگہ خالی ہے، تو آپ وہاں چلے جائیے۔ میں ریہرسل کے دوران ہی، جب ریہرسل ہو رہی تھی سینز فرام شیکسپیئر کی، جینز، ٹی شرٹ اور چپل پہنے،
اور ان دنوں میری قلمیں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں. اور یہ وہ دور ہے کہ نصرت فتح علی خان نے دنیا کو فتح کیا ہے، اور دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے. ان کی قوالیاں سنی جا رہی ہیں، ان کی کمپوزیشن سنی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ فیوژن میوزک کریٹ کیا جا رہا ہے. اور میں بھی سنتا تھا. خان صاحب پہ میں الگ سے پروگرام کروں گا 2-3. خیر، تو میں پیدل ہی ایسے ہی چپلوں میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے چلا گیا. میں نے کہا بھائی سنا یہاں کوئی آسامی خالی ہے. تو چوکیدار نے پہلے تو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، لیکن اتفاق سے وہاں کوئی صاحب نے بھانپ لیا کہ نہیں ان کی ملاقات کرا دو سی ای او سے. تو جو چیف ایگزیکٹو تھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے، انہوں نے مجھے طلب کر لیا، بلا لیا. انگریزی میں انٹرویو ہوا. میرا خیال ہے وہ مجھ سے متاثر ہوئے. کچھ چیزیں مجھے دکھائی ہوں گی میں نے، شاعری وغیرہ یا کچھ بھی. پھر کہنے لگے کہ آپ اردو میں بھی لکھ لیتے ہیں. میں نے کہا مطلب 2 ہی زبانیں تھوڑی بہت آتی ہیں، اردو اور انگریزی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے آ جائیے. اور یوں میں نے اپنی زندگی کی پہلی ملازمت ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بطور ایک کاپی رائٹر، بائلنگول کاپی رائٹر، یعنی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں اشتہار لکھنا، میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نوکری کر لی. میری زندگی کی پہلی نوکری تھی. اب یہ سن ہے غالباً 94، 94 یا 95، صحیح درست یاد نہیں. لیکن وہ بھی ایک کڑا امتحان نکلا. اور لیکن زندگی عبارت ہے امتحان سے، اونچ نیچ سے. اور اس طرح کہانی میری آگے بڑھتی ہے. اسے آپ ایک طرح کا سیزن 2 کہہ لیں. منیر نیازی کی ایک بہت شاندار غزل کے 3 شعر. چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا. چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا. گلی سے باہر تمام منظر بدل چکے تھے، جو سایہ کوئے یار اترا تو میں نے دیکھا. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا.